جب مومن اچھے کام کی نیت کرتا ہے، ابھی اس نے وہ کام کیا نہیں، نامہ اعمال میں ایک نیکی درج ہو جاتی ہے، اور جب وہ کرتا ہے، کرتا ایک ہے، لکھی 10 جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور یہ اللہ تعالیٰ شرف بخشا ہے امت محمدیہ کو۔ اللہ صاحب الصلوات۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس امت کے تذکروں میں پڑھا الواح تورات میں، تو انہوں نے آرزو کی تھی، 9 تمنائیں کی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے۔ ابن عساکر نے اپنی سند کے ساتھ اس حدیث کو ذکر کیا ہے، ان میں سے ایک آرزو یہ بھی تھی کہ اے اللہ، ایک ایسی امت ہے اگر وہ نیکی کی نیت کرے گی تو نیکی لکھ لی جائے گی، اور اگر وہ کرے گی ایک، لکھی 10 جائیں گی۔ فاجعلھا امتی، وہ امت میری امت بنا دے۔ قال تلک امت احمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہا یہ میرے پیارے احمد کی امت ہے۔ ایک نیکی کریں گے، ثواب 10 کی صورت میں لکھا جائے گا۔ حضرت رابعہ بصری سلام اللہ علیہا تشریف فرما تھی کہ خادمہ نے خبر دی کہ کوئی 5-4 مہمان آئے ہیں، فرمایا ان کو بٹھاؤ اور ان کو کھانا کھلاؤ۔ تو خادمہ نے عرض کی کہ باورچی خانے میں تو صرف 1 روٹی پڑی ہے اور مہمان 5-6 ہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا اس روٹی کو جا کے باہر خیرات کراؤ۔ خادمہ گئی اور خیرات کرائی۔ حضرت رابعہ بصریہ کا حکم تھا، ورنہ عقل تو یہی کہتی ہے کہ ایک اور ہے، باقی اور حاصل کی جائیں اور مہمانوں کی خاطر مدارت کی جائے۔ تو وہ 1 روٹی بھی خیرات کرائی۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازے پہ دستک ہوئی، پوچھا من علی الباب، دروازے پہ کون ہے؟ کہا میں غلام ہوں اور ہمارے آقا نے آپ کی طرف کھانا بھیجا ہے۔ خادمہ نے کھانا وصول کیا، حضرت رابعہ کو کہا کہ یہ کسی نے کھانا بھیجا ہے۔ آپ نے فرمایا دیکھو، کپڑا اٹھایا، دیکھا تو 5 روٹیاں تھیں۔ کہا کہ وہ کسی اور کے گھر بھیجا ہوگا اس کے آقا نے، وہ غلطی سے ہمارے گھر آ گیا، جاؤ اسے جلدی واپس دے جو، یہ کھانا ہمارا نہیں ہے۔ تو کھانا واپس کر دیا گیا۔ پھر دروازے پہ دستک ہوئی، من دق الباب، دروازہ کس نے کھٹکھٹایا ہے؟ کہا کہ میں فلاں آقا کا غلام ہوں، میرے آقا نے آپ کے لیے کھانا بھیجا ہے۔ خادمہ نے وصول کیا۔ حضرت رابعہ نے کپڑا اٹھایا، گنا تو 7 روٹیاں تھی۔ کہا اس کے آقا نے کسی اور گھر بھیجا ہوگا، یہ بھی غلطی سے ہمارے گھر آ گیا، جاؤ کھانا واپس کر دو۔ کھانا واپس کر دیا گیا۔ پھر دروازے پہ دستک ہوئی، پوچھا کون؟ کہا فلاں کا فرستادہ غلام، اور میرے آقا نے آپ کے لیے کھانا بھیجا ہے، اور کہا حضرت رابعہ کو دے کے آنا۔ خادمہ نے وصول کر لیا۔ حضرت رابعہ نے کپڑا اٹھایا، گنا تو 10 روٹیاں تھیں۔ ہاں یہ کھانا ہمارا ہے، یہ مہمانوں کو کھلا دو۔ تو خادمہ نے عرض کی حضرت پہلے 2 بھی یہی کہہ رہے تھے آپ کا کھانا ہے۔ کہا میرے رب کا وعدہ ہے کوئی 1 دے تو میں 10 دیتا ہوں۔ پہلے 5 روٹیاں تھی، پھر 7 تھی، میں نے کہا میرے مالک 10 پوری کرے گا تو تیری بندی وصول کرے گا۔ جو 1 نیکی کرے، کرتا 1 ہے، ثواب 10 کا عطا ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی کرم نوازیوں کے رنگ ہیں۔ تو کہا اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، ہم اپنی نیتوں کے حسن کا اہتمام کریں۔ جو تھوڑا بھی عمل کریں لیکن نیت کی خوبصورتی ہو تو پھر وہ عمل ہوگا۔ اللہ طیب ہے، طیب کو پسند کرتا ہے، اور صرف اسی عمل کو پسند کرتا ہے جو اس کی رضا کے لیے کیا جائے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے ارشاد فرمایا کہ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، وہ شخص جس نے صدقہ کیا اور اتنے مخفی انداز میں کیا کہ جو دائیں نے خرچ کیا بائیں کو پتہ بھی نہ چلا۔ قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اس شخص کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا۔ ماہ سیام میں عید کے موقع پہ آپ کام کریں، غرباء کی مدد کریں، لیکن اگر آپ خلوص نیت کے ساتھ نہیں کر سکتے تو کسی کی غربت کا مذاق بھی نہ اڑائیں، اس طرح کسی کی تذلیل نہ کریں۔ آپ ایک خاندان اپنے ذمے لے لیں، اگر یہ اہتمام ہو سکتا ہے کہ اس کو بھی نہ پتا چلے کہ یہ میرے گھر میں یہ اہتمام کہاں سے ہوا، اگر ایسا بھی ہو جائے تو بہت اچھا ہے، لیکن اگر یہ نہیں ہو سکتا تو کم از کم اس کا اور تمہارا راز ہونا چاہیے، اور درمیان میں جاننے والی ایک ہی ذات ہو اور وہ رب کی ذات ہو، تو پھر دیکھنا اس سے قلب کو سکون اور روح کو راحت اور اس کا اجر کتنا نصیب ہوتا ہے۔ لیکن آج ہمارے عمل ریاکاری سے ملوث ہو گئے ہیں۔ ارشاد فرمایا
ومن حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی ہے، کسی شخص کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ ہر بے مقصد کام کو چھوڑ دے. یہ اگر وہ اختیار کر لے، اپنی زندگی کے بے مقصد کاموں کو ترک کر دے، تو اسلام کا حقیقی حسن، جمال اور نور نصیب ہو جائے گا. صبح سے لے کر شام تک آج ہی آپ جو جو کام کرتے ہیں اس میں آپ روز لکھ لیں کہ یہ میرے کام جو ہیں آج میں نے صبح سے لے کر شام تک کیے ہیں، ان میں سے کون سے کام تھے جس میں میرے دین اور میری دنیا کے لیے کوئی فائدہ نہیں تھا، تو اس کام کو منہا کر دیں. اگلے دن وہ کام کریں کہ جو آج آپ نے منہا کیے تھے جو ان کے علاوہ ہیں، اور کوئی نئے کام اگلے دن آپ کے معمولات میں ہوں گے تو اس میں آپ تجزیہ کریں کہ وہ کون سے کام ہیں کہ جو بے مقصد تھے. یہاں 1.5 گھنٹہ میں حمام پہ بیٹھا ہوں، کیا مقصد تھا میرا؟ یہاں پھٹے کے اوپر جو ہے وہ 2 گھنٹے بیٹھا ہوں، کیا مقصد تھا میرا؟ یہاں نماز کے بعد باہر کھڑے ہو کر کے 15 منٹ میں جو ہے وہ نمازیوں کے ساتھ غیبت کر کے ساری نماز کا نور ضائع کیا ہے، کیا فائدہ تھا اس کا؟ تو ایک ایک اپنے لمحے کو جو ہے وہ حساب میں رکھیں اور بے شک لکھ لیں آپ، اور اس میں جو فضول تھے اس کو ان کو کاٹ دیں کہ کل یہ نہیں کروں گا. اگلے دن کے معمولات ہوں گے، آپ صرف 10 دن ایسا کریں، صرف 10 دن. 10 دنوں کے بعد جو آپ کے پاس فہرست ہوگی اس کو اختیار کریں. آپ کو زندگی گزارنے کا لطف نہ آیا تو مجھے بتانا. ہمارے بہت سارے کام جو ہیں وہ بے مقصد ہیں. جی اگر سوئے تو پھر سوئے ہی رہے. کتنا وجود کو نیند چاہیے آپ طے کر لیں، اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں کہ ایک صحت مند وجود کو کتنی نیند چاہیے، ایک بیمار وجود کو کتنی نیند چاہیے، مجھے کتنی دیر تک لیٹنا چاہیے، کتنی دیر تک مجھے جو ہے وہ چلنا چاہیے، کتنی دیر تک مجھے بیٹھنا چاہیے، کتنی دیر تک مجھے پڑھنا چاہیے. تو میں اس پہ غور کروں، تدبر کروں. بہت ساری ایسی سوچیں ہیں جو ایسی دماغ میں چلتی رہتی ہے، تو بہت سارا وقت ہمارا اس پہ برباد ہو جاتا ہے. بے مقصد چیزوں پہ ہم سوچنا شروع کر دیتے ہیں، پھر آگے 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 بڑھتے، پھر یہ بھی سمجھ نہیں آتی سوچ شروع کہاں سے ہوئی تھی، اب پہنچ کدھر گئے ہیں، تو کہاں سے کہاں چلتے رہے. تو یہ زندگی میں مراحل آتے ہیں. اس حدیث کی روشنی میں زندگی کو منظم مرتب کرنا چاہیں تو یہ حدیث رہنما ہے، اور اس حدیث سے زندگی کا حقیقی لطف تمہارے سامنے آ جائے گا. تو ہم دیکھیں، ہم تو جو ہے وہ سوٹ بدلنا ہو تو اس میں 15 منٹ لگ جاتے ہیں، کون سا لیں اور کون سا دیں. تو کتنا وقت ہم نے ضائع کیا. بلکہ میں کہتا ہوں یہ جو فون ہے نا جو سنتے ہیں، اس میں ہور سنا نکال دے تو کتنا وقت بچ جاتا ہے. بات تو 1.5 منٹ کی ہوتی ہے، السلام علیکم وعلیکم السلام، جو میسج دینا اگلے نے سن لیا، بات ختم. پھر ہور سنا، پھر اس نے ہور کوئی بات سنا دی، کا ہور سنا. تو یہ 6 مرتبہ ایک مرتبہ کال کرتے ہوئے ہم ہور سنا میں وقت ضائع کرتے ہیں. پیسہ بھی ضائع ہوا، وقت بھی ضائع ہوا، اپنا بھی ہوا، اس کا بھی ہوا. تو اگر اس کو نکال دیں اپنے وقت سے، بے مقصد ایک لمحے کو بھی ضائع نہ ہونے دے، یہ اسلام کا حقیقی حسن ہے.